معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر کے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور ایک کرارا جواب بھی جو کہ آج کے تاریخ میں اور 1 سے 2 دن میں دیکھ رہا ہوں کہ علامہ شہریار خان صاحب پرنوی جو ایک خطیب ہے، ان کی ایک کلپ وائرل بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اماموں کے متعلق سے، اور کہیں نہ کہیں ضرور علامہ شہریار خان صاحب نے اماموں کے دل شکنی اور دل آزاری کرنے کا کام کیا ہے، جو کہ برسر اسٹیج اپنے خطابت کے دوران میں اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی اور اس کے پیچھے کی کیا راز ہے اور کیوں ایسے بولنے پر وہ مجبور ہوئے ہیں، آج میں مکمل اس کا خلاصہ میں پوری اس ویڈیو میں لے کر کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کے آپ آخر تک ضرور بنے رہیں گے، چونکہ جہاں علماء کی بات جب آپسی تکرار جب ہو جاتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح دشا کی طرف جانے کا، اور ہم دیکھ پائیں اور سمجھ پائیں اس بات کو کہ حق پر کون ہے اور کون اس طریقے سے دین کے اندر میں فتنہ فساد پیدا کرنے کا کام کر رہی ہے، کون ایسا مولوی ہے جو اماموں کو اور علماءوں کو وہ طنز نگاہوں سے دیکھنے کا کام کر رہی ہے۔ مجھے بڑا تف ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کہتے ہیں نا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو آج جب اپنے ہی لوگ آپس میں جب اس طریقے کی باتیں کریں گے تو پھر عوام کے اوپر کیا اثر پہنچنے والی ہے، عوام کیا علماء کی عزت کرنے والی ہے، عوام کیا اماموں کی عزت اور اس کی توقیر و تعظیم سمجھنے والی ہے۔ میرے عزیز، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں پر ختم کروں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ علامہ شہریار خان صاحب نے ایسی جملہ بازی اور اپنی جو ہے نا طنز آوازوں کے ساتھ کیوں اس طریقے سے اماموں کو تنقید کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو میں وہ ویڈیو کلپ میں سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو آپ سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ کیوں ایسی جملہ بازی کر رہے ہیں، کیوں اماموں کی اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں۔ پہلے آپ اس کلپ کو آپ سنیں۔ ملا صبر کرے اور دین کی خدمت کے حساب کے لیے آپ کام کرے، اور دوسرا کام فجر سے لے کے ظہر تک کے بیچ میں 8 گھنٹے اسکول میں پڑھائے، مدرسے میں پڑھائے، اور کوئی محنت مشقت کر کے بزنس کرے، اور مال بھی ہوگا، عبادت بھی ہو جائے گی۔ اب بلا وجہ سوشل میڈیا پہ امامت کی تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے، تنخواہ بڑھائیے۔ یہ 30 دن جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو غریب لوگ ہیں 100 روپے مہینے چندہ دے کے 5000 تنخواہ دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ورنہ امامت کرتے ہیں اس کی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے؟ مگر مسجدوں کو چلانے کے لیے وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ بیچارے خود غریب مزدور مفلس قسم کے لوگ ہیں، 25,000 روپے ماہانہ کہاں سے لا کے آپ کو دیں گے؟ آپ فجر سے لے کے ظہر تک آزاد ہیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، مدرسے میں جا کے پڑھائیں، وہاں سے 10,000 کمائیں، مسجد سے ملے، دونوں طرف سے مل کر کے ایک خوشحال زندگی گزاریں، بزنس کریں 8 گھنٹے بیٹھ کر کے، محنت کریں، محنت کی جگہ ہے، ورنہ کھائیں گے سوئیں گے تو پیٹ تو اونچا ہو ہی جائے گا، بدن ہاتھ تو موٹا ہو ہی جائے گا۔ بتا دیں کہ آپ کو کتنا اچھا موقع اللہ نے دیا ہے۔ آپ سن چکے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ فجر سے لے کر کے ظہر تک 8 گھنٹے وقت ملتے ہیں، ان وقت میں بزنس کرے، یا تو کسی مدرسے میں جا کر کے یا کسی اسکول میں جا کر کے پڑھائی کرے۔ یہ ان کی سب سے پہلا جملہ ہے کیا کہ وہ 8 گھنٹے فجر سے لے کے ظہر تک۔ ارے مولانا صاحب، کبھی آپ نے مسند امامت اور مصلی کی جینمازوں پر آپ نے کبھی آ کر کے دیکھا ہے؟ کبھی گاؤں اور محلے کے مسجد میں آ کر کے امامت آپ نے کبھی پوری زندگی میں کیا ہے؟ سوائے قوم کے خون چوسنے کا کام آپ نے کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کون سا ایسا دن کا آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اور دن کا کون سا ایسا آپ نے کام کر لیا ہے؟ ذرا آپ ہمیں برسر اسٹیج جس طرح آپ نے اماموں کو تنقید کیا ہے، ویسے آپ برسر اسٹیج اپنی جو ہے نا دینی رہنماؤں کی حیثیت سے، جیسے آپ دینی رہنما بنے پھرتے ہیں نا، تو آپ دینی رہنما کی حیثیت سے دین کا کون سا ایسا کام کر دیا ہے؟ آپ ذرا ہمیں اور تمام ائمہ کرام کو، تمام علماء کرام کو برسر اسٹیج بھی آپ دکھا دیے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 8 گھنٹہ، ہر مسجد جہاں دیہات اور گاؤں اور علاقوں کی جو مسجدیں ہوا کرتی ہے وہاں پر 7,000 8,000 اماموں کی تنخواہ ہوا کرتی ہے، اور ان تنخواہوں میں آپ کو پتا ہے کیا کیا ڈپٹی لیا جاتا ہے، کیا کیا مطلب کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو فجر کے بعد آپ جتنے بھی امام ہیں جو دیہات علاقوں میں ہیں، جو گاؤں کے علاقوں میں ہیں،
زیادہ تر بہار اور جھارکھنڈ اور بنگال جیسے علاقوں کے جو دیہاتی علاقہ ہے وہاں پر آپ کو فجر کے بعد گاؤں کے بچوں کو پڑھانا ہے، 2 گھنٹہ پڑھانا ہے جناب، 9 بجے تک آپ کو کسی بھی صورت میں بچوں کو مدرسے میں بحیثیت امام، جو امام کی حیثیت سے رکھا گیا ہے تب جا کر کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ آپ کون سی 8 گھنٹہ کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے امامت کیا ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ 8 گھنٹے آپ کو وقت ملتے ہیں؟ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ جو اوقات جو آپ کے بچتے ہیں اس میں آپ جا کر کے بزنس کریں، کسی مدرسے کو پڑھائے، اور یہ غریب قوم 100 روپیہ چندہ کر کے 5000 روپیہ دے دیتے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اور یہ 30 دن کا کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے گاؤں والوں کا اور عوام کا۔ میرے بھائی، کہاں کون سے ذہنوں اور ذہن میں کون سی غلاظت لے کر کے آپ آ گئے ہیں جو اس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اتنے سارے علماء یعنی کہ اب تک جو امام بحیثیت امام ہو کر کے جو تنخواہیں پا رہے ہیں وہ آپ کے نظر میں سارا حرام ہے، وہ سارا ناجائز ہے، اور آپ جو 1 گھنٹے کے تقریر کے لیے 25,000 روپے لے کر کے آتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ غریب قوم آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے، قوم کی غربت آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے۔ ارے جناب، یہ جو امام 30 دن کا کھانا کھاتا ہے آپ کہتے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ آپ کھانا کھا کر کے سو جاتے ہو تو آپ جسم موٹے ہو گئے اور توند پھل گئے۔ آپ کا جو اس طرح توند پھلا ہوا ہے اور آپ جو اس طرح موٹے اور ہٹے کٹھے مستنڈے بن کر کے پھر رہے ہیں، آپ نے تو قوم کا خون چوس کر کے پیے، اتنا موٹے اور مستنڈے ہو چکے ہیں۔ ضرورت تو آپ کو ہے کہ آپ جا کر کے آپ نے کون سی بزنس کی ہے، کون سا آپ نے تجارت کیا ہے؟ آپ نے سوائے آپ نے تجارت کیا ہے، غریب قوموں کی خون چوسنے کا تجارت آپ نے کیا ہے۔ کبھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اگر کسی گاؤں اور محلے میں جائے تو وہاں پر ہم وہاں کی غریبی کو دیکھتے ہوئے ہم 500 یا 1000 نذرانے میں جا کر کے ہم تقریر کر لیں اور دن کی خدمت کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نقطۂ نظر ہم نے آخرت کو دیکھ کر کے ایسی باتیں کہی ہے۔ میرے بھائی، آپ نے آخرت کو دیکھے تو صرف امام کو ہی آخرت کی یاد دلانے کی ضرورت ہے، کیا آپ کو آخرت کی یاد نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں نے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی زبانیں جو ہے نا آگ کی کیچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین سے میرے مصطفیٰ پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ علماء ہیں جو اسٹیج پر جھوٹ ہی بیان کیا کرتے تھے آپ کے متعلق، یہ میرے عزیز، اور یقین جانیے یہ ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی علماء ہیں، ایسے ہی دین کے غدار ہیں۔ انہی لوگوں کی کل قیامت کے دن جہنم میں آگ کی کینچیوں سے انہی لوگوں کی زبانیں کاٹی جائے گی بلا شک و شبہ۔ ورنہ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دباؤ میں اگر آ کر کے ایسی باتیں کہی ہیں تو آپ سارے ائمہ کرام سے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ آپ اماموں کو تنقید کی نگاہوں سے آپ نے دیکھا اور آپ نے ذلت و رسوائی کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی ایسے کتنے سارے امام ہیں جن کے پاس کفالت کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور غربت اور پیسے کی وجہ سے ان کا باپ بیمار پڑا ہوا ہے، آج تک اس کی علاج نہیں ہو پائی، اور ایسے غریب اماموں کے باپ وہ اسی بستر مرگ پر جا کر رہتے ہوئے لیٹتے ہوئے وہ موت کی جو ہے نیند سو چکے ہیں۔ اور ایسے میں نے کتنے سارے اماموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا کچھ حادثہ ہو گئے تو پھر لوگوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا امام، آپ کی دین کے قائد یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے؟ لیکن کیا امام کی تنخواہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ امام کی تنخواہ زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور ایسی نظریات رکھنے والے ہر خطیب کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ یہ لوگ آ کر کے اس طرح فتنہ فساد نہ پھیلائے، اور جو 1 گھنٹے کی تقریر کرنے کا 50,000 روپیہ لیتے ہیں نا، ایسا مزاج بنا کر کے دیا جائے ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کو 1 گھنٹے کے لیے بلایا نہ جائے، بلکہ اسی 1 گھنٹے کی تقریر کرنے کے لیے جو ہے نا مسجد کے امام کو ہی منتخب کیا جائے اور انہی کو 25,000 روپیہ دیا جائے۔ پھر دیکھو کہ اس کی کیسے نانی مرتی ہے اور کیسے اس کی جو ہے نا جیتے جی اس کی کیسے موت کی سامت آ جاتی ہے۔
میرے عزیز آج اس طریقے کی بکواس گیری کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ اماموں کو درد رکھنے کے لیے ایک گویہ ایک قوال نے بھی کچھ روز پہلے اپنی قوالی کے درمیان یہ بات کہی تھی کہ امام صبح سے لے کر کے شام تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ طیب اور دین و دنیا کی باتیں سکھاتا ہے. ضرورت اس کو ہے کہ ان کو زیادہ پیسے دینے کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں اس گویوں کو سمجھ میں آ گئی لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یہ باتیں. میں نے پھر وہی کہنا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جہاں تک علماء کو چاہیے تھا کہ اماموں کے درد کو سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھائے اور ان کو جو ہے نا تنخواہ. آپ نے کسی پروگرام میں آ کر کے یہ کہا ہے کہ مجھے لوگ مانتے ہو اور مجھے بڑی محبت اور الفت کے ساتھ مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے, آپ کے گاؤں کے امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ اور وہاں کے لوگوں سے آپ نے پوچھنے کا کام کیا ہے اور کہا آپ نے وہاں کے لوگوں کو یہ کہنے کا کام کیا ہے کہ ہاں ان کے تنخواہ کو بڑھائی جائے؟ میرے عزیز یہ آپ سے نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا کہہ دیں گے تو پھر آپ کا پتہ صاف ہو جائے گا. اور یہ جو بول اٹھے نا, میں ناظرین کرام میں آپ کو کہہ دوں, یہ آج بول اٹھے نا جتنے بھی خطیب الا ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت اس بات پر مبنی ہے کہ بس ایک دو رٹی رٹائی تقریریں اسٹیج کے اوپر آ کر کے چیخ لیتے چلا لیتے ہیں, لیکن اسے اگر کوئی دوسرا ٹاپک اگر دے دیا جائے نا تو وہیں پر سامت آ جائے گی ان کی, لیکن دوسری اور تیسری ٹاپک پر یہ تقریر نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ جگہ بہ جگہ گاؤں در گاؤں محلہ در محلہ ایسے قریہ در قریہ بستی در بستی امام پہنچ کر کے وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا وہ جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر چلانے کا کام کر رہی ہے. یہ تو کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ائمہ کرام کے اوپر کہ دین کا ٹھیکہ ان لوگوں نے لے رکھا ہے کہ یہ قوم کو سدھارنے کا کام کر رہی ہے. ورنہ آپ سے کتنی قوم آپ سے سدھری ہے؟ ایک قوم تو آپ سے نہیں سدھر آئے اور تھوڑا سا تھرک لیے اور چلا لیے چیخ لیے, آپ کا کام پورا ہو گیا, 25,000 روپیہ لیے, 30,000 روپیہ لیے, 40,000 روپیہ لیے, جیب میں ٹھوسے اور چل دیے. آپ کی اپنی محل تیار ہو جانی چاہیے تھی. میرے عزیز یہ میرے سینے کا درد تھا جو میں نے ان کی تقریر, جب میں نے اس کی یہ کلپ سنی تھی تو مجھے اور سوشل میڈیا پر لگاتار جو باتیں آ رہی تھی, میں نے سوچا کہ چلو میں بھی جو ائمہ کے حق میں کچھ باتیں اگر میں بول کر کے میں کچھ کام آ سکوں تو میں اپنی بول کر کے میں ائمہ کا کچھ جو ہے اس طریقے کر کے میں ان کی مدد کر سکوں, چونکہ میں بھی ایک امام ہوں, میں بھی امامت اور امام کا میں درد رکھتا ہوں. مجھے بھی پتہ ہے ایک وقت اگر امام صاحب غائب ہو جائے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا مغرب کی نماز یا بسا اوقات فجر کی نماز میں, تو لوگ چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب کہاں چلے گئے. آپ بزنس اور تجارت کی بات کرتے ہیں, کہاں سے بزنس اور تجارت؟ آپ کے پاس پیسے, آپ کتنے اماموں کو آپ نے ایسی مدد کی ہے کہ ہاں لو میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں, ہم نے پروگرام سے اب لوگوں کی قوم کی خون چوس کر کے میں نے بہت سارے پیسے اکٹھے کیے, لو 1 لاکھ روپیہ جا کر کے بزنس کرو. لیکن آپ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے, قوم کا درد آپ کے اندر, اماموں کا درد آپ کے اندر میں نہیں ہے, تو آپ کیوں ایسا کام کریں گے؟ اور آپ کہتے ہیں بزنس کرنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے. کس امام, کون سا ایسا امام اگر اس لائق ہوتا تو وہ 5,000 اور 10,000 کی تنخواہ کرنے پر یہ قوم کی غلامی کرتا؟ قوم کے یہ غلامی کرنا پسند کرتے ہیں. حالات اور ان کا بیک گراؤنڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ جا کر کے بزنس کر سکے. آپ ایک ترغیب دلائیے بزنس کرنے کی تو آپ مدد کریں. سارے ائمہ کرام آپ کے دروازے پر آتے ہیں, سب کو 1-1 لاکھ روپے آتے ہیں, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کوئی نہ کوئی بزنس کریں گے. میرے عزیز یہ آپ سے نہیں ہو سکتا ہے. صرف آپ کا کام چیخنا اور چلانا ہے اور لوگوں کو ورغلانا ہے, لوگوں کے اندر میں انتشار پیدا کرنا ہے. بس لوگوں کو جو ہے نا آپ ان کے ذہن میں زہر ڈالنا ہے اماموں کے متعلق, تاکہ جو بھی بچی کھچی جو عزتیں ہیں امام کی, وہ عوام کے درمیان سے وہ امام کی عزت ختم ہو جائے, مٹ ہو جائے, یہ کہیں کا نہ رہ پائے. حشر کے دن کیا منہ دکھائیں گے جناب آپ, کیا خدا کی بارگاہ میں اپنے چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ خدا را اپنی باتوں سے آپ باز آئے, اپنی باتوں سے آپ رجوع کریں اور توبہ استغفار کرے, اور جتنے بھی اماموں سے آپ نے جو تنقیدی جملے کے ساتھ آپ نے جو دل ازاری کا کام کیا ہے ان سے آپ معافی مانگے, تب جا کر کے کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے. چونکہ آپ ایک عالم ہے, ایک مفتی ہے, بحیثیت مفتی اور بحیثیت عالم آپ خود سمجھتے ہیں کسی کی دل ازاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, کسی کی دل شکنی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس کا حساب و کتاب آپ سے لیا جائے گا. اس لیے آپ نے تمام اماموں کا آپ نے دل شکنی کرنے کا کام کیا ہے. ایک آڈیو کلپ بھی وائرل ہوئی ہے,
میں وہ بھی آڈیو کلپ انشاءاللہ میں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہونے کی وجہ سے میں وہ آڈیو کلپ لگاؤں گا، لیکن اس کی اسپیڈ تھوڑی سی میں زیادہ کر دوں گا۔ ناظرین کرام آپ ان آڈیو کلپ کو بھی سن لیں جو ایک پورنیہ کشن گنج کے رہنے والے ہی ایک کوئی امام صاحب ہے، کوئی عالم دین ہے جو دلی کے سرزمین پر وہ امامت کر رہے، انہوں نے ان سے فون لگایا، بات کی، اور اپنی باتوں میں خود وہ الجھتے میں نظر آ رہے ہیں۔ کون؟ مفتی شہریار خان صاحب خود الجھتے میں نظر آ رہے ہیں، ہکلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر بعد میں جب جا کر کے دیکھا کہ اب یہاں سے نکل نہیں پائیں گے تو فون کٹ کر دیا۔ تو میں وہ ریکارڈنگ جو وائس جو ریکارڈنگ جو ہے میں لاسٹ میں لگا دوں گا، آپ ان کو سن کر کے جائیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ حق پر کون ہے اور کیا کرنی چاہیے۔ ایسے علماء، ایسے خطبہ جو اماموں کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ذلت و رسوا کرنے کی حیثیت سے اسٹیج پر جو ہے جملہ بازی کرتے ہیں، ایسے خطبہ کو بائیکاٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور امام کی تنخواہ اللہ ماشاءاللہ، وہ آپ کہتے ہیں کہ امام صاحب 5000 میں صبر کرے، ارے امام صاحب صبر کر لیں گے، لیکن امام صاحب کے پیچھے جو بال بچے ہیں، بیوی ہے وہ کیسے صبر کر پائیں گے؟ میں اپنا درد میں کیا بتاؤں؟ میں اپنا درد بتاؤں گا تو پھر آپ بھی مذاق اڑاؤ گے۔ کس درد کے ساتھ، کس قلب کے ساتھ ائمہ کرام گزرتے ہیں، لیکن وہ اپنا درد جو ہے نا آپ جیسے پتھر دلی انسانوں کے سامنے شیئر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں کرے؟ چونکہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا سارے اپنے سے پرائے سارے کے سارے مطلب کہ وہ ایک زہریلی نظر لے اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، یہاں صرف زہر ہی مل سکتی ہے، شہد نہیں مل سکتا ہے۔ تو کیا اپنے دل کی آہ آپ لوگوں کو بتائے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے عزیز، کیوں اس طرح کی جملہ بازی کرتے ہیں اماموں کے متعلق، جبکہ اس دور میں اماموں کی تنخواہ کم از کم چاہے جتنا بھی کم ہو تو 25 سے 30۔ آپ کہتے ہیں غریب قوم، غریب قوم، غریب قوم، غریب قوم۔ کون غریب قوم ہے جناب؟ ایک ایک بچوں کو وہ اپنی اسکول اور کالج اور کوچنگ پڑھاتے ہیں جہاں پر ہزار روپیہ دیتے ہیں، اور 100 روپیہ کہتے ہیں کہ مولانا کے لیے، امام کے لیے چندہ کر کے اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ چندہ کر کے اکٹھا کیا گیا، کہاں سے لائیں گے 20-25 ہزار روپیہ؟ لیکن وہی قوم اسکول میں جا کر کے 1000 روپیہ دیتے، وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے۔ وہی قوم کوچنگ کے نام پر وہ 1000 روپیہ، 1500، 2000 روپیہ جا کر کے جمع کرتے، وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اور وہی قوم آپ جیسے زہریلی بولی بولنے والے خطیبوں کو بلا کر کے 25,000 روپیہ دیتے ہیں، 30,000 روپیہ دیتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت آپ نہیں کہتے ہیں کہ 25,000 روپے مجھے کیوں دیتے ہو، اور بسا اوقات اگر آپ لے بھی لیتے ہیں تو آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ وہ 25,000 روپیہ اسی گاؤں کے امام کو بلا کر کے ان کے ہاتھ میں دے دے۔ 25 لاکھ 10 دے دے۔ امام صاحب آپ نے یہاں دن کی خدمت کرنی ہے، آپ ذوق و شوق کے ساتھ کرے، لیکن یہ 10,000 روپیہ میرے طرف سے تحفہ رکھے، آپ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ قوم سے آپ دلوا سکتے ہیں، لیکن قوم کے بیچ میں اماموں کی عزت کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں، انتشار پیدا کر سکتے ہیں، فتنہ و فساد والی کام کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر کسی امام کے حق میں اگر آپ بھلا نہ سو سکتے ہیں تو کسی امام کے حق میں برا بھی نہ سوچیں۔ کسی امام کو اگر آپ بھلائی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی امام کی آپ برائی بھی نہ کریں۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے کسی امام کو، لیکن ہر امام سے آپ کی ضرورت ہے، ہر امام سے آپ کی ضرورت ہے۔ اور آج جو آپ اس مقام پر پہنچے ہیں نا، یہ امام کا ہی دین ہے۔ اور میں ناظرین کرام میں بتا دوں، یہ جو بکواس کر گئے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ان کو بس 2 سے 3 تقریریں، اس کو رٹو تقریریں یاد ہے، رٹو تقریر۔ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یوٹیوب پر جا کر سرچ کرے، ایک پروگرام کا ویڈیو دیکھیں ان کا، لیکن آپ کو ہر پروگرام کا ایک ہی ویڈیو اور ایک ہی تقریر آپ کو ملتی جلتی نظر آئے گی۔ اور دیکھو اپنے موضوع سے ہٹ کر کے بات کیا کیے، پھنس گئے بیچارے، اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیے کہ مجھے بس رٹو طوطا بن کر کے آیا ہوں، رٹو مجھے تقریریں یاد ہے، اس کے علاوہ مجھے بولنے نہیں آتا، بولوں گا پھنس جاؤں گا۔ پہلی مرتبہ بولا بھی، بندہ پھنس بھی گیا۔ اس لیے اماموں سے معافی مانگے، اپنی باتوں سے رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر انشاءاللہ آپ کی عزت بھی بحال ہوگی اور آپ کی شہرت بھی بحال ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے نا دونوں جہاں میں بھلائی بھی عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز، میری بات یہیں تک تھی، اب میں اس آڈیو کلپ کو میں لگا دیتا ہوں، آپ اس آڈیو کلپ کو سن کر کے جائیں، اور میرے اس چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم، خیریت سے حضرت؟ مفتی صاحب قبلہ بول رہے ہیں؟
جی مفتی شہریار سے بلا بول رہے ہیں؟ شہر بول جی حضرت، میں دہلی سے بول رہا ہوں، اظہار اشرف، کہاں سے؟ دہلی سے۔ جی میں دہلی میں امامت کرتا ہوں حضرت۔ جی جی حضرت آپ کی ایک ویڈیو کلپ جو ہے آج بہت وائرل ہو رہی ہے، جس کے اوپر جو ہے بہت سارے علماء کرام بھی کچھ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ کے خلاف۔ اچھا، جی، تو کیا مقصد تھا آپ کا اس طرح کی جو ہے باتیں کرنا، دہرانے خطاب؟ اس میں کیا تھا؟ جی، آپ نے کہا کہ ائمہ کرام جہاں امامت کرتے ہیں محلے والے 30 دن کا کھانا کھلا دیتے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہوں، جی، امامت میں جو ہے تنخواہ کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہی بات ہے کہ اور آگے کچھ ہے؟ جی، صرف اتنا ہی ہے یا اور بھی آگے کچھ ہے؟ آگے اور بھی کہا آپ نے، بہت ساری باتیں کہ ان میں آپ نے کہ علماء کرام جو اپنا کاروبار کرے، تجارت کرے۔ ہاں، تو یہ تو وہی بات جو ہمارے بزرگان دین بھی کہہ رہے ہیں۔ جی، جو دور حاضر کے خطبہ ہے، یہ جو پروگرام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، بغیر نذرانے کرتے ہیں یہ لوگ۔ بغیر نذرانے کے کیوں کریں گے؟ تو جو قوم ایک خطیب کے لیے 40,000-50,000 روپے نکال سکتی ہے ایک گھنٹے کی تقریر کے لیے، وہ ائمہ کرام کے لیے نہیں نکال سکتی؟ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، جی، پازیٹو تھا کہ نہیں تو ائمہ کرام کو جو ہے آپ نے لوگوں کے سامنے حقیر بتلا دیا نا کہ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے حضرت آپ کی کہ 30 دن کا کھانا کھلا رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ وہ ان غریب میں جہاں مسجدیں ہیں اور جی، 20 لوگوں کی آباد، پر ہمارے خطبہ اور شعراء تو یہ نہیں سمجھتے کہ غریب علاقہ ہے بھائی، بغیر نذرانے کے دین قال اللہ قال رسول کی بات کی جائے وہاں پہ پہنچ کے۔ کرتے جی، بغیر نظرانے کے کرتے ہیں۔ اچھا، 500 روپے میں ہم لوگ جاتے ہیں، جی، پازیٹو ہی اس کو نہ لیا گیا۔ تو جو غریب طبقہ ہے، جو غریب محلے ہیں، علاقے غریب ہیں، وہاں پہ ائمہ کرام کیا کاروبار کریں گے بتائیے؟ امامت کریں گے اس غریب محلے میں رہ کر، وہاں کاروبار کیا کر سکتے ہیں ائمہ کرام؟ مدرسہ چلایا، جی، مدرسے میں پڑھائیں۔ جی، تو مدرسہ کون چلاتے؟ یہی عوام تو مدرسہ بھی چلاتی ہے، جس قوم کی بات کر رہے ہیں آپ، یہی قوم مدرسہ بھی چلاتی ہے۔ جو قوم ائمہ کرام کو تنخواہ دیتی ہے وہی قوم مدرسہ بھی چلاتی ہے۔ ہلو، جی، مدرسے میں زکوٰۃ کی جاتی ہے، اور کوئی دوسرا کام نہیں امام صاحب نہیں کر سکتے۔ ائمہ کرام دوسرا کام نہیں کر سکتے؟ وہی کہہ رہا ہوں، امام صاحب امامت کرتے اور کوئی دوسرا کاروبار کر سکتے؟ نہیں، کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان شہروں میں کر سکتے، جیسے میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں تو میرے لیے بہت ہی جو ہے آسان بات ہے کہ میں امامت کر کر جو اپنا کاروبار کر کے میں اچھی خاصی انکم جو کما سکتا ہوں۔ لیکن بہت سارے ہمارے ائمہ کرام جو ہے بیچارے دیہاتوں میں، آپ کو کیا لگتا ہے ائمہ کرام صرف 5 وقت نماز ہی پڑھاتے ہیں؟ جی، نہیں، آپ حضرات نے صرف یہی تصور کر لیا کیا کہ ائمہ کرام جو صرف 5 وقت نماز ہی پڑھاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے آگے اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا ہے جی، کہ جو خطیب نماز جی، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، جی، آخرت کے نقطۂ نظر سے امام جو مسلح پہ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں باجماعت مسجد میں، جی، جی، تو ان کا یہ 5,000 روپے ان کے 5 کروڑ سے ہزاروں گنا بہتر ہے۔ جی، اگر اخروی نقطۂ نظر سے سوچیں گے تب جی، تو یہ امام صاحب جو 5,000 روپے میں 3,000 کا نماز پڑھاتے ہیں، اگر یہ صبر کریں جی، تو پھر یہ ان کے لیے جو کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں، جی،
ان سے کروڑوں گنا بہتر ہے ان کا نجات کیا. ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے، وہ صبر کر لیں گے، تو کہ ائمہ کرام اپنے لیے صبر کر لیں گے، باقی ان کی فیملی ہے، ان کے گھر والے ہیں، بال بچے ان کے بھی ہوں گے، ان کو بھی تو زندگی گزارنے کے لیے وہ آرائش اور آرام چاہیے، ان کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ہلو خوشحالی چاہیے، وہ خوشحالی چاہیے. جی، دنیا چاہے خوشحالی کے تو محنت تو کرنی پڑے گی. بھائی کیا کہہ رہا ہو، ائمہ کرام کس طرح مل کر کمائیں گے آپ یہ بتائیے نا. 1000 روپے میں بھی کیا ہوگا؟ مان لیا جائے امام میں اگر تنخواہ دے دی دیتی ہے پبلک، جی، تو 10 پیسے کیسی زندگی بسر ہو سکتی ہے اس مہنگائی کے زمانے تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ پڑھایا ائمہ کرام جا کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قوم مدرسہ چلاتی ہے وہی قوم ائمہ کرام کو پیسے دیتی ہے. میں. مدرسہ چلانے کے لیے ٹیم ہوتی ہے اور میں کرام بھی مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے میں زکوٰۃ و خیرات ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ و خیرات کے پیسے دیے جاتے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب قوم ہے. پھر غریب ہے تو پھر زکوٰۃ و خیرات کے پیسے کہاں سے نکالے گی؟ اور ہاں تو قوم میں سب پر زکوٰۃ فرض تھوڑی ہے، سب پر حج فرض تھوڑی ہے. تو آپ نے غریبوں کے بارے میں کیوں بتا دیا کہ یہ غریب قوم ہے، یہ ائمہ کرام کے لیے کہاں سے پیسے نکال سکتی ہے؟ جو غریب ائمہ کرام کے لیے پیسے نہیں نکال سکتی ہے وہ غریب تو مدرسہ بھی نہیں چلا سکتی ہے. جہاں غریب ہے وہ غریب قوم جو ہے مدرسہ بھی چلا نہیں سکتی ہے. بچے جو امیر حضرات ہیں وہ چاہے تو ائمہ کرام کی تنخواہ بڑھانے کے پیشگوئی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری تقریر میں یہ بھی تو ہے، صرف ایک تقریر کو لوگوں نے لے لیا. جی، تقریر میں ہم نے آخرت کے نقطۂ نظر سے صبر کی تلقین کرنے کے علاوہ خوشحالی کے لیے نئی نئی ترکیبیں جدوجہد کرنے کا میں نے دیا. جی، ہماری تقریر میں یہ بھی ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ 25,000. جی، ایک عابد اپنے بچے کو بنانا چاہے جی، تو پڑھنے کے بعد بھی 25,000 روپے ہے، اور یہاں 25,000 روپے کما کر کے نماز بچا کر امام بچا کر کے اور اپنے بچے کو انجینئر اور عالم دونوں میں سے کون سا چوز کرے. اکثر مساجد کا عالم حضرت یہ ہے کہ صرف ائمہ کرام کا کام جو نماز پڑھانا نہیں ہوتا ہے. اکثر مساجد کا حال یہ ہے کہ وہاں 2 ٹائم آپ کو بچے ہی پڑھانا رہے گا، یا کم از کم 1 ٹائم تو آپ کو بچے پڑھانا رہے گا. ہاں، یا اگر ائمہ کرام کو جو منتخب کیا جاتا ہے اس دور میں، وہ 24 گھنٹے جو ہے آپ کو اپنے عوام کے لیے اور اپنے محلے کے لوگوں کے لیے آپ کو اپلبدھ رہنا پڑے گا. کب کون سی پریشانی لے کر آپ کے پاس جائے، اگر آپ نہیں ملیں گے تو پھر علماء کرام کے ساتھ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے. تو سارا معاملہ دیکھنا پڑتا ہے نا. اب ہم کاروبار کریں گے اپنا، ہمارے علاقے میں جس اطراف میں امامت کرتے ہیں وہاں کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی میٹر ہو گیا، کسی کو کوئی پریشانی آ گئی، وہ ہمارے پاس ملنے کے ہم ہے نہیں یہاں پہ، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح بھی دن کا کام نہیں ہو سکتا ہے نا. ہمارے گاؤں کے امام صاحب ہیں، وہ نماز پنجگانہ کے علاوہ اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں. جی، اور وہ تنخواہ مسجد سے طے نہیں کیے ہوئے ہیں، ان کے مسلم میلاد کے نذرانے اور نکاح کے جو معافی ملتے ہیں جی، اپنا کام چلاتے ہیں اور آرام سے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. جی، وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، کھیتی باڑی جی، جی. وہ کھیت میں رہتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارے علماء کرام جو ہے، سارے ائمہ کرام اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے اور کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیں؟ لیکن امامت کر کے وہ کرتے ہیں. ہاں، تو ایک گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں، میرا گاؤں جو کشن گنج پڑتا ہے، میرے گاؤں میں تقریباً کئی جو ہے حفاظ کرام علماء کرام ہیں. اب میں اپنے گاؤں میں جا کے بیٹھ جاؤں اور وہاں کہوں بھائی میں جو گھر میں کھیتی باڑی کروں گا اور اپنی مسجد میں جو ہے امامت کروں گا، اب سارے یہی سوچ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے کیا ہوگا؟ ابھی ایک مضمون چھپا تھا اور ادھر دہلی اطراف میں اور کیا کہتے ہیں کہ کرناٹک میں، بنگلورو میں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں دور دراز تک اس علاقے کا ایک بھی عالم نہیں ہے. وہ بہار بنگال کے علماء کرام آ کر جو ہے دن کا کام کر رہے، دن کی خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ ایسے ہی سوچ کے گھر جا کر بیٹھ جائیں گے اور کھیتی کاشتکاری کرنے میں لگ جائے تو دن کا کام ہوگا کیسے؟ سارے لوگ ایک ہی شعبے سے نہ جڑے، جس کو جہاں جیسے ملے حلال طریقے سے جی، اضافہ کرنے کی کوشش کرے. جی، اسٹرگل کرنا ہے.
بہت سارے امام ہمارے مدرسے میں کافی 7,000 کا تنخواہ لیتے تھے. جی اس پر محنت کر کے انہوں نے جوان تھے، انہوں نے اسکول سے نیٹ نکالا، پھر وہ بی ایڈ کیا، ایم اے کیا، اب جاب ملنے والا ہے. ہمارا اشارہ اس طرف ہے کہ نہ اپنے تو چپ چاپ بیٹھ کے رہے اپنا، اب بس آپ کسی میں دن رات بولتے رہے کہ 10,000 یہ مطلب نہیں ہے. محنتی لوگ محنت کے دوسرے راستے سے وسائل پیدا میرا کرنے کا مطلب یہ تھا. اور ہمارے مدرسے کے حافظ نے ایسا کیا. جی ہمارے مدرسے کے ایک مولانا صاحب 8,000 مہینہ کماتے ہیں جی بچوں کو پڑھا کر کے بچے MBBS بن رہا ہے. آدمی سوچے گا سب کے لیے خالی بیٹھے گا جی خالی نماز پڑھائے گا سوئے گا تو اس سے کہاں سے پیسہ اس کو بڑھے گا؟ کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا نا، خطابت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اچھا خطیب بننا پڑے گا، 10-20-50 کلومیٹر کرنا پڑے گا. سوال یہی ہے نا، اگر ہم خطیب بن کر کے غریب قوم سے 30,000-40,000 روپے لے سکتے ہیں تو امامت کر کے کیوں 15-20 روپے نہیں لے سکتے ہیں؟ وہ بھی تحریک چلائی جائے، تنخواہ بڑھانے کی آپ کی باتیں کو سمجھ نہیں آ رہی حضرت. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں خطیب بنیے، تو خطیب کر کے خطابت کر کے لینا کون سا پھر جائز ہو جائے گا؟ اگر آپ دیکھیں تو جب امامت کر کے لینا صحیح نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہے 30 دن کھانا کھلا کر ہم پہ احسان کر رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، تو خطابت کر کے لینا کون سا درست ہو جائے گا پھر؟ بات امامت کی تنخواہ لینا درست نہیں، یہ کون بولا؟ آپ نے کہا اپنی تقریر کے دوران خطاب آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے 30 دن کھانا کھلا رہے، یہی بہت بڑی بات ہے، ان کا احسان ہے یہ. پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب قوم ہے وہ امام، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں تحریک چلاتے ہیں کہ ائمہ کرام کی تنخواہ بڑھا دی جائے، تنخواہ بڑھا دی جائے. کیوں بڑھا دی جائے بھائی؟ یہ غریب قوم جو کہاں سے تنخواہ بڑھائے گی آپ کی ائمہ کرام کی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت کریں، کتابیں پڑھیں، اچھا خطیب بن جائے، تو وہ غریب قوم خطیبوں کو لے نکال سکتی ہے، ائمہ کرام کو نہیں؟ امامت کے لیے جو تنخواہ آج کل ٹرینڈ چلا ہو جی اس میں آمدنی کے اضافہ کی صورت کرنا پڑے گی آپ کو. جی آمدنی اضافے کی صورت تو نکالنی پڑے گی. اضافے کی صورت نکالنے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کتابیں پڑھیں، اچھا خطیب بن جائے، تقریریں کرے وہ. اور جو لوگ خطابت نہیں کرنا جانتے ہیں جی وہ مت کریں. جو اسکول کالج پڑھ سکتے ہیں اسکول کالج سے ڈگری حاصل کر کے نوکری کریں. جی دلی میں ہی بہت سارے ائمہ ہیں جو گورنمنٹ جاب میں ہیں. جی مفتی مکرم صاحب نے PhD کی، جی PhD کرنے کے بعد کالج میں ان کو جاب حاصل ہے. جی آمد سے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں حضرت کہ کچھ ائمہ کرام ہمارے جو علماء کرام ہیں ایسے دیہات اور گاؤں میں امامت کر رہے ہیں جہاں پہ صحیح طریقے سے ان کو پانی پینے کو بھی دستیاب نہیں ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں دہلی میں امامت کر رہا ہوں، تو یہاں مجھے ساری سویدھائیں جو ہے وہ اپلبدھ ہے. میں چاہوں تو اپنا کاروبار کر کے خوب اچھی پیسے بھی کما سکتا ہوں، یہاں سے انکم بھی کر سکتا ہوں میں. جو کر سکتے ہیں مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. جی تو میری بات تو ایک نہیں ہے نا، ہمارے اور بھی تو علماء کرام ہیں اور بھی تو ائمہ کرام ہیں جو گاؤں دیہات میں بنجر علاقوں میں امامت کر رہے ہیں. بےچارے نہ کیسی پریشانیاں آئے دن جھیلنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو ان لوگوں کے حق میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. اور آپ نے مطلقاً سارے ائمہ کرام کے لیے جو ہے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ محلے والے جو ہے وہ 30 دن کا کھانا کھلا کر ائمہ کرام پہ احسان کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. سارے ائمہ ہر جگہوں کے الگ الگ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں نا. تو اصول و ضابطے تو آپ کو بیان کرنا چاہیے نا. پھر اصول اور ضابطے بیان کو ضروری نہیں ساری باتیں کھول کے بیان کیے جائے. وہ میں نے بتائی ہوں گے سامنے عوام کے سامنے تو پھر سارے ائمہ کرام جو ہے حقیر سمجھے جائیں گے وہاں پہ. ایک ہے نظریہ آخرت، ایک ہے نظریہ دنیا کے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اگر آخرت کے نقطۂ نظر سے ہوتے ہیں تو آپ ہمارے خطباء کو اور شعراء کو نظریہ آخرت کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ آپ سے اچھا کوئی کام نہیں ہے، امامت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. میں تو یہ بھی تو کہتا ہوں امامت سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں نماز پنجگانہ باجماعت بندہ پڑھ لیتا ہے. شاید سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر نہ پڑی ہوگی، تقریباً عصر سے پہلے کی بات ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اتنے سارے میسیجز آ گئے طرح طرح کے آپ کے خلاف
تو اب لوگوں کو کیا کیجیے گا؟ اب وہ نگیٹو کہیں گے ہم نے تو وہ سب دیکھا نہیں ہے. اور آپ کی باتوں سے بھی مجھے خود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، یا تو آپ نے کسی کے دباؤ پہ ایسا کیا ہے، کسی کمیٹی کے دباؤ پہ. نہیں ایسا نہیں، نہیں، آپ کی باتوں سے بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے نا. ایسا نہیں ہے. ہم نے تو جوان کام کو کے حصول کے لیے محنت و مشقت کرنے کا ایک مزاج دیا ہے. ہم نے ابھی پڑھے ہیں بہت سارے وفاق